اسرائیلی کابینہ کی غزہ شہر کا غیر قانونی کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے کی منظوری کی شدید مذمت۔ یہ فلسطینی عوام کے خلاف پہلے سے جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا، فوجی کارروائیوں کی یہ توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گی اور خطے میں امن کے کسی بھی امکان کو ختم کر دے گی۔ ایف پی سی سی آئی نے 1.5 سال آئی پی پیز پر جنگ لڑی۔ بجلی قیمت 9 سینٹ، شرح سود 9% کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حکومت تاجروں کو سپورٹ کرے تو کوئی پاکستان کو ایشین ٹائیگر بننے سے نہیں روک سکتا۔ لاہور میں ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمین کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے صنعتکار ایس ایم تنویر نے کہا، ان کی فیلڈ مارشل سے 2.5 سے 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے تفصیل سے ہم سب کی بات کو سنا، سمجھا اور اس پر ایکشن لیا۔ کہا وہ 2 سال سے تاجر برادری کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فورسز کی بلوچستان کی ضلع جوب میں کارروائی، پاک افغان سرحد سے دراندازی کوشش ناکام۔ 33 بھارتی حمایت یافتہ خوارج واصل جہنم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے گزشتہ شب بلوچستان کی ضلع جوب کے عمومی علاقے سمبزا میں پاک افغان سرحد سے دراندازی کوشش ناکام بنائی۔ بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے بڑے گروہ کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا۔ کارروائی کے نتیجے میں 33 بھارتی حمایت یافتہ خوارج واصل جہنم ہوئے۔ بڑی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ مارکہ حق کے بعد فضائی حدود کی بندش، قومی اسمبلی میں نقصانات کی تفصیلات پیش۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ فضائی حدود کی بندش سے پاکستان کو بھی مالی نقصان ہوا۔ 24 اپریل سے 3 جون تک 4 ارب 10 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ قومی خود مختاری، دفاع اور وطن عزیز کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے لاہور کے قریب بھارتی ڈرون مار گرایا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پاکستان میں بھارتی ڈرون کی نقل و حرکت دیکھی گئی تھی، جس سے سیکیورٹی فورسز نے لاہور کے نواحی علاقے منابع میں مار گرایا۔ ابتدائی طور پر ڈرون سرویلنس لگتا ہے اور اس میں کوئی بارود نہیں تھا۔ حساس اداروں نے ڈرون کو تحویل میں لے کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کا لاہور میں اجتماع عام منعقد کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ زیم الرحمان کہتے ہیں کہ 21، 22 اور 23 اگست کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ ملک میں مخصوص طبقہ ہم سے جمہوری آزادی چھینتا اور معیشت کو برباد کرتا ہے۔ پاکستان میں مزدوروں کو کوئی حقوق حاصل نہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ قوم کو بھکاری بنانے اور سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا پروگرام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی الوداعی ملاقات۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے باہمی تعلقات، تجارتی وسعت، زرعی اور ماحولیاتی تعاون، سرمایہ کاری کے فروغ اور اقلیتوں کے تحفظ پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کی دیرپا دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستانی کرکٹر حیدر علی کی مانچسٹر میں گرفتاری کا معاملہ۔ حیدر علی اپنے دوستوں کے ساتھ نائٹ کلب گئے تھے، جہاں مقامی لڑکے، لڑکی اور حیدر علی کے دوستوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ حیدر علی بھی جھگڑے میں ملوث ہو گئے۔ لڑکی نے جھگڑے کی رپورٹ پولیس کو کر دی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر حیدر علی کو گرفتار کیا۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد حیدر علی کو چھوڑ دیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ حیدر علی نے کسی لڑکی کو ہراساں کیا، نہ ہی کوئی بدتمیزی کی۔ حکومت معذرت خواہ ہے کہ زائرین کو تکلیف اٹھانا پڑی، وہ نہ کبھی بند ہوا ہے اور آئندہ سالوں سے نہ کبھی بند ہوگا۔ ویزا ایکسٹینشن کے حوالے سے عراقی حکومت سے حکومت پاکستان رابطہ کرے گی۔ کچھ سٹوڈنٹس جو اس وقت بارڈر پر موجود ہیں، انہیں بغیر کسی رکاوٹ کے ایران داخل ہونے دیا جائے گا۔ 40 مارچ کا فیصلہ مؤخر، حکومت اشیاء علما کونسل اور MWM کا 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق۔ طلال چودھری کہتے ہیں کہ سیکیورٹی مسائل کے باعث وزیرِ سڑک سفر سے منع کیا۔ زائرین کے ویزے میں توسیع اور ہوائی سفر کے لیے اقدامات کریں گے۔ گورنر سندھ کامران خان تسوری کہتے ہیں MWM کے مطالبے پر طلال چودھری مطمئن کرنے کراچی آئے، سب کی محنت سے کامیابی حاصل ہوئی۔ MWM رہنما کا کہنا تھا کہ حکومت نے مثبت رد عمل دیا، جس پر 40 مارچ ختم کر دیا۔
सिंध के सरकारी और निजी तालीमी इदारे चहला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर बंद रखने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मियां वाली बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया। हसास इदारों पर हमले की मनसूबाबंदी नाकाम। कंदिया में सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार। बारूदी मवाद, दस्ती बम और जदीद असलहा बरामद। कराची में शमसुल इस्लाम एडवोकेट के कत्ल का केस। मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। शहरियार आफरीदी ने कहा, कराची में एक शहरी को कत्ल किया गया। इस शहरी के बेटे ने 5 साल बाद बदला लिया। अब पुलिस ने उस घर की खवातीन को उठा लिया है, जिस पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ये वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल का मामला है। इस कत्ल की वजह से मुखला बरादरी में काफी बेचैनी है। बदला लेना किसी शहरी का हक नहीं, बदला रियासत से मांगा जाता है। यकीन दहानी कराता हूं कि खवातीन को हिरासा नहीं किया जाएगा। वतन के अजीम सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब, फातह ख्वानी, फूलों की चादर चढ़ाई गई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खिराज अक़ीदत। शहीद की जुर्रत, कुर्बानी और दुश्मन को शिकस्त देने वाले किरदार को कौम के लिए मशले राह करार दिया गया। अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी को भी ज़बरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री। मुराद अली शाह ने डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। कौम मुत्तहिद है। जैसे मई में भारत को मुसल्लह फ़ौज और पूरी कौम डट कर खड़ी रही, ऐसे ही हम सब मुत्तहिद रहेंगे। हुकूमत सिंध का जश्न आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पूरी कौम मिली जज्बे के तहत जश्न मना रही है। पाक अफ़वाज की तारीखी कामयाबियों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा।